حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خصوصی محمد والے محمد صاحب الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ صراحہ اجازت ہے علامہ صاحب حسان مہدی صاحب شکیل بھائی مجھے 25 نومبر کو جو ہم نے مجلس پڑھی تھی اس مجلس کے بعد شکیل بھائی نے حکمیہ لہجے میں ایک حکم کیا تھا کہ مجلس جب بھی ہو جس ہستی سے بھی منسوب ہو آپ نے آغاز میں امام حسین پہ 4 مصرے لازمی پڑھنے تو تعمیل حکم کے لیے 4 مصرے اور پھر براہ راست اپنے موضوع پہ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ مجلس میں فضائل کا ماحول دوبارہ سے آ جائے شکیل بھائی بالکل 4 نئے مصرے ہیں اور خیال وہ ہے کہ اس سے پہلے یہ خیال میں بھی نہیں آیا ماشاءاللہ 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 مصرے آپ نے سن کے بتانے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ خیال نیا ہے یا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں بانی تھا جو کعبے کا اب کہاں ہے وہ عارف کوئی نسب نہیں کوئی تمہید نہیں بانی تھا جو کعبے کا اب کہاں ہے وہ عارف بانی تھا جو کعبے کا اب کہاں ہے وہ عارف سب کہتے ہیں کہ مٹی کے نیچے چلا گیا بانی تھا جو کعبے کا اب کہاں ہے وہ عارف سب کہتے ہیں کہ مٹی کے نیچے چلا گیا اور کعبے نے اپنے عکس کو مکے میں رکھ دیا کعبے نے اپنے عکس کو مکے میں رکھ دیا لیکن وہ گئے حسین کے پیچھے چلا گیا لیکن وہ خود حسین کے پیچھے چلا گیا صلوات ایک پڑھ دیں مولا حسین میں اپنے موضوع پہ براہ راست گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن چند ایک نکتے ایسے کھل گئے ہیں شکیل بھائی کہ جنہوں نے مجھے اندر سے نا میرے سوئے ہوئے شاعری کو جگا دیا ہے تو خراج تحسین کے طور پہ جتنا آپ نے پڑھا میں نے آپ کو داد دی جتنا آپ نے پڑھا میں نے آپ کو بھی داد دی آپ نے بات کی تھی امام علی علیہ السلام کے اوپر تو میں 4 مصرے صرف آپ کو بطور داد پیش کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں صلوات پڑھے آل محمد کی شان میں بلند قبلہ خیال سے کیجئے گا لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو جو فضائل سننے کی نیت سے بیٹھا ہوا لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو سرور نے کر دیا علی علی کے نام کو بہت شکریہ لو دیکھ لو غدیر میں قائم مقام کو سرور نے کر دیا علی علی کے نام کو اور یہ سچ ہے جو کڑوا بھی ہے یہی حقیقت کیا ہم نے لیا غدیر سے اپنے امام سارے بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بھائی یہ بھی بات کر رہے تھے امام تقی علیہ السلام پر تو ابھی چونکہ یہ مجلس ہماری آج کی 3 رجب سرکار کی شہادت ہے امام نقی کی 5 رجب سرکار کا ظہور ہے تو اسی ضمن میں سرکار کے ہی ظہور کے حوالے سے فضائل اور پھر ذکر مصائب اور ابھی بھائی نے چونکہ 10 رجب کے حوالے سے مولا تقی پہ گفتگو کی تو پھر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے
4 مصرے مزید پیش کر رہا ہوں. ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ ماحول میں روحانیت مزید برقرار ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے کیا موضوع بڑا آسان بھائی, امام تقی. ماشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں نبی معصوم ہوتے ہیں, ولی معصوم ہوتے ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں, ولی معصوم ہوتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہادی میرا بن کے زکی آئے. نبی معصوم ہوتے ہیں, ولی معصوم ہوتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہادی میرا بن کے زکی آئے. اور تقی نازل ہوئے جب رب نے فرمایا تھا یہ عارف. تقی نازل ہوئے جب رب نے فرمایا تھا یہ عارف. رضا کے بعد واجب ہے کہ اس گھر میں تقی آئے. بہت شکریہ جی. اور میں تو شاید آپ کی باتوں کو بس لے کے آگے چلنے کا ذہنی طور پہ میں تیار ہوں. ایک لفظ ہے شکیل بھائی, شین کاف قرآن والا اور چھوٹی ہے شکی. شکی کا بنیادی طور پہ مطلب ہوتا ہے سنگ دل, کرول, ظالم. لیکن فرنگی آصفیہ میں اس کا ایک مطلب بد نصیب بھی ہے. میں بنا بات کو کھولے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور 4 مصروں کے بعد میں پھر طے کروں گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کے حصے میں بہت سارے شکی آئے. رسول اللہ کے حصے میں بہت سارے شکی آئے. بظاہر ہیں بہت ہی کم مگر پھر بھی زکی آئے. رسول اللہ کے حصے میں بہت سارے شکی آئے. بظاہر ہیں بہت ہی کم مگر پھر بھی زکی آئے. اور ہمیں تو یہ فخر ہے کہ رسول اللہ کے آنگن میں علی آئے, ولی آئے, تقی آئے, نقی آئے. عظمت مولا نقی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بات آپ نے ڈھیروں بار مشاہدہ خود بھی کیا ہوگا, سنا بھی ہوگا. آل محمد کے گھر میں قبلہ 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں. 4 محمد, 4 علی. تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا محمد خود محمد مصطفیٰ, پہلا علی علی المرتضیٰ. حسین و منی وانا من الحسین کی روح سے دوسرا محمد حسین. اس کے بعد آنے والا علی زین العابدین. موسیٰ کاظم وہ مولا ہے جس نے 3 بار اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرا نام بے شک موسیٰ کاظم ہے پر مجھے پسند ہے کہ مجھے محمد کہہ کے بلایا جائے. اس نسبت سے موسیٰ کاظم بھی محمد, موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا علی آ گیا. اب چوتھا امام جو محمد ہے کون؟ محمد تقی, محمد علی نقی, علی. بات یہ خوشی کی نہیں ہے کہ اس گھر میں 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں. قبلہ جی بات تو یہ ہے کہ جو محمد کے بعد علی آیا ہے وہ ہمیشہ محمد کے بعد آیا ہے. یہ احترام محمد ہے جو اس گھر نے ہمیں سکھایا کہ محمد جب بھی آئے گا علی کے بعد آئے گا. محمد جب بھی آئے گا, علی جب بھی آئے گا, محمد کے بعد آئے گا. میں کہہ رہا ہوں علی کے چرچے, علی کی باتیں, علی کے چرچے, علی کی باتیں نگر نگر ہیں, گلی گلی ہیں. علی کے چرچے, علی کی باتیں نگر نگر ہیں, گلی گلی ہیں. پسر تقی کے ہیں آپ لیکن قسم خدا کی یہی ولی ہیں. پسر تقی کے ہیں آپ لیکن, پسر تقی کے ہیں آپ لیکن قسم خدا کی یہی ولی ہیں. میرے تخیل میں سامرا کی ہواؤں میں آج بھی یہ دھن ہے. میرے تخیل میں سامرا کی ہواؤں میں آج بھی یہ دھن ہے. کون سی دھن؟ میرے تخیل میں سامرا کی ہواؤں میں آج بھی یہ دھن ہے. اب اس حقیقت کو کون سمجھے, یہی علی ہیں, یہی ولی ہیں. یہ موضوعات قبلہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کو عوام برائے نام سنتی ہے. میں نے دس سے جب شکیل بھائی 2 سال پہلے سجادیہ میں 9 رجب کا جشن تھا, میں نے وہاں سرکار نقی پڑھا. تو جب میں سرکار نقی رحمت صاحب سجادیہ سے پڑھ کے باہر نکلا ہوں تو ایک بڑے پیارے مومن نے مجھے کہا جی آپ نے مولا محمد نقی بہت اچھا پڑھا. مولا محمد نقی بہت اچھا پڑھا. میں نے کہا جناب بڑی مہربانی, آپ کی سماعت کی
آپ کی داد کے کیا کہنے، ایک سلوات پڑھتا ہوں مولا کی لوگوں کو شکیل بھائی ادراک ہی نہیں ہے اس ہستی کا. تو میں 4 مصرے پھر پیش کر رہا ہوں کہ یہ آخری علی ہے اس گھر میں. میں کہہ رہا ہوں جلی نے خود کہا علی سے یا علی سن لو. جلی نے خود کہا علی سے یا علی سن لو. آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. جلی نے خود کہا علی سے یا علی سن لو، تیری ولا سے میں دنیا کو آزماؤں گا. جلی نے خود کہا علی سے یا علی سن لو، تیری ولا سے میں دنیا کو آزماؤں گا. اور نکی بنا کے رب نے یہ کہا تھا مرسل سے، نکی بنا کے رب نے یہ کہا تھا مرسل سے، اب اس کے بعد علی اور نہ بناؤ. چلی بظاہر متوکل ملعون نے 300 آدمیوں کے ساتھ امام علی النکی علیہ السلام کو لینے کے لیے بھیجا. یہ واقعات ایسے ہیں کہ جب تک ان کی آپ پڑھیں گے نہیں معرفت دوبارہ نہیں ہو سکتی. میں اشعار میں بھی چاہوں تو شاید 15-20 کتاب لکھے ہوئے ہیں، میں سارے کے سارے پڑھ دوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کے ذہن میں نقش ہونی چاہیے. بظاہر یحییٰ بن ہرثمہ کے زیر قیادت اس نے 300 بندوں کا وفد بھیجا کہ مولا علی نکی کو سامرا لے کے آیا جائے. اب جب اس کے لشکر میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا افسر شادی، بہت توجہ کے ساتھ، داد کم بھی مل جائے کوئی بات نہیں، میں داد کے لیے یہاں پہ نہیں پڑھ رہا. افسر شادی یہ مولا محمد و آل محمد کا علی نکی کا بغض تھا، یہ دشمن تھا ان کا. یہ رستے میں میرے جیسے ایک ملنگ کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا. اس نے طرح طرح کی باتیں کی، ملنگ نے جواب دیے. میں جس طرح کام میں کام علم ہوں. ملنگ کو افسر شادی نے کہا کہ تمہارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ قبر نہ ہو یا بنے نہ. زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ قبر ہو یا بنے بھی نہ. تو یہ جو بیابان ہے اس میں تو کوئی رہنے کا سامان نہیں، نہ کوئی پرندہ نہ کوئی چرندہ، یہاں کون مرے گا. اب میرے جیسا کم علم بندہ تھا، اس نے جواب نہیں تھا. اس نے کہا یار ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کسی کی قبر بنے. اس نے کہا تمہارے آئمہ یوں ہی کہہ دیتے ہیں اس بیاب و گیا جگہ میں کس کی قبر بنے گی. بس مدینے پہنچے. مدینے پہنچ کے سرکار امام علی نکی نے 2 دن کا وقت لیا. اس 2 دن میں کیا کہ ہے سرکار نے کہ جاڑے کا سامان تیار کیا. جاڑے کا سامان تیار کیا، کچھ برفانی ٹوپیاں، کچھ جیکٹ کی نما چیز برساتیاں، وہ لے کے 2 دن کے بعد جب سرکار چلے ہیں، وہ یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے کہ جو ہی ہم اس میدان میں پہنچے جو کہ چٹیل میدان تھا، ایک دفعہ ایسی آندھی آئی جو آج تک کبھی دیکھی نہیں تھی. ایسا طوفان آیا جو آج تک کبھی دیکھا نہیں تھا. علی النکی نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ جو میں نے برساتیاں اور گرم ٹوپیاں دی ہیں سب اپنے اوپر پہن لو. کہتا ہے 80 لوگوں نے ان برساتیوں اور چیزوں کو نہیں پہنا، باقی سب نے پہن لیا. گھمسان کا طوفان آیا، جو ہی طوفان تھما میں نے دیکھا کیا ہے کہ وہ 80 لوگ جنہوں نے تضحیق امام میں وہ لباس نہیں پہنے تھے وہ مر گئے تھے، باقی سب زندہ تھے. وہ مر گئے باقی سب زندہ. اب یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے میری جان بچ گئی. میں تو بھاگا اس ہماری کے پاس گیا جہاں پہ امام علی نکی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے مولا کے قدموں کو بوسہ دیا. قدموں کو بوسہ دے کے میں نے سرکار سے ایک بات کہی. یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے زمین پہ ہے یہی حجت کہ بات اتنی ہے. زمین پہ ہے یہی حجت کہ بات اتنی ہے، نہ ان کی مانتا تو میں بھی خاک ہو جاتا. زمین پہ ہے یہی حجت کہ بات اتنی ہے، نہ ان کی مانتا تو میں بھی خاک ہو جاتا. بڑے بڑوں نے کہا ہے میرا بھی دعویٰ ہے علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو. علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا. اب جب یہ بات کر رہا تھا یحییٰ بن ہرثمہ تو آپ کو بات یاد ہے، اس نے کہا جی ان کی آئمہ یوں ہی کہہ دیتے ہیں. تو جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو علی النکی نے فرمایا ہمارے قول میں رب کی رضائیں ہوتی ہیں، ہمارے قول میں رب کی رضائیں ہوتی ہیں، ہم اس کے امر ہیں واللہ کبھی کیوں ہی نہیں کہتے. ہمارے قول میں رب کی رضائیں ہوتی ہیں،
ہم اس کے امر ہیں، واللہ کبھی کیوں ہی نہیں کہتے، فرماتے ہیں تم اپنے لوگ دفناؤ مگر یہ جان بھی لو تم، جو ہم کہہ دے وہ ہو جائے کہ ہم یوں ہی نہیں کہتے۔ عظمت مولانا نقی بلند در صاحب۔ بس 2 سے 4 کتاب چلی اور اس پہ پھر سلام مسائل۔ عبید اللہ جنیدی قبلہ متوکل کے زمانے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ، اس نے اس کو امام علی النقی کی تربیت پر معمور کیا۔ اس نے اس کو معمور کیا کہ جو خزانہ، جو دولت جس سے رشتہ گئے گا، جو مانگے گا دوں گا، کرنا کیا ہے، اس بچے کو تو نے سکھانا ہے تاکہ ابھی ظاہری سن 6 سال کا ہے، بڑا ہو کے حکومت کے خلاف نہ بولے، ہمارے ٹکڑوں پہ پڑھتا رہے۔ عبید اللہ جنیدی کہتا ہے کہ میں نے 1 ماہ جناب علی نقی کی دسترس میں گزارا۔ 1 ماہ پر جب مجھے متوکل نے دوبارہ بلایا، متوکل کے پاس میں گیا، متوکل نے مجھ سے پوچھا کہ جنیدی اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے، اس بچے کو تو نے کیا سکھایا؟ جنیدی کہتا ہے کہ متوکل اس سے بچہ نہ کہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اس سے جس علم کی بات کی، میں ابتدا کی بات کرتا تھا وہ انتہا پہ لے گا، میں ابتدا کی بات کرتا تھا وہ انتہا کی بات کرتا تھا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں نے زراعت چھیڑی، اس نے جواب دیا، میں نے آسمان کی بات کی، اس نے جواب دیا، میں نے لوح کی بات کی، اس نے جواب دیا، میں نے تحت الصراع کی بات کی، اس نے جواب دیا، میں نے ملائکہ کی بات کی، اس نے جواب دیا، میں نے تیری بات کی، اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا اس کے علم، اس کے سینے میں نا علم کا سمندر ہے۔ جب علم کے سمندر کی بات کی نا تو متوکل نے کہا جنیدی نمک حلال ہونے کی کچھ نہ کچھ نشانی ہوتی ہے، 1 مہینے سے میرا دسترخوان ہے، میرا لنگر کھا رہا ہے، تعریفیں تو علی النقی کی کر رہا ہے۔ اس نے کہا جنیدی نے کہا متوکل بات اتنی ہے کہ پہلے میں نے کھایا ہے تیرا نمک، تیری رایا بن کے، لیکن اب میں علی نقی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرا استاد ہے اور میں عالم ہوں، استاد کی بے حرمتی پر فتویٰ دے کے قتل کروا سکتا، فتویٰ دے کے قتل کروا سکتا۔ بارہ شریف بادشاہ روم نے ایک انجیل کا نسخہ بھیجا متوکل کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اگر کسی بھی کلام میں یہ 7 الفاظ نہ ہو تو اس کلام کو پڑھنے والے پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ بہت توجہ کے ساتھ اس نے شریف اپنے دور کے جتنے بھی علماء و واعظین تھے، حتیٰ کہ نکاح خان بھی جو تھے، ان سب کو بلا لیا، بلا کے کہا کہ اس نسخے کا جواب چاہیے، جتنا راشن کہو میں راشن دوں گا، رہنے کے لیے جگہ دوں گا، وہ لفظ ڈھونڈ کے مجھے وہ صورت بتا دو کہ جس میں یہ 7 لفظ نہ ہو۔ بس شریف واقعہ بہت لمبا ہے، میں بہت مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ 7 الفاظ جس صورت میں نہ ہو، اس نے کہا جی ہمیں 3 ماہ کا ٹائم چاہیے، شریف آپ کی سماعت کا امتحان ہے۔ اس نے کہا ہمیں 3 ماہ کا ٹائم چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بدبختو تم تو 1 رات میں پورا قرآن پڑھ تم تو 1 رات میں پورا قرآن پڑھ جاتے۔ اس نے کہا جی وہ ایسے پڑھنا الگ بات ہے، ایسے پڑھنا الگ۔ 7 الفاظ جی 3 ماہ بعد کہتے ہیں جی ایسا کوئی صورت ہی نہیں ہے جس میں وہ 7 الفاظ نہ ہوں۔ میں صرف آپ یاری کے لیے 7 الفاظ کون کون سے تھے شریف؟ سے، جیم، خے، زے، شین، زوئے، فے، یہ 7 الفاظ اس میں نہ ہوں۔ بس جب امام نقی علیہ السلام سے رجوع کیا گیا کہ مولا آیا قرآن میں کوئی ایسا سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 الفاظ نہ ہوں؟ سرکار نے جواب دیا، میں جواب بھی پیش کرتا ہوں لیکن میں 4 مصرے سب سے پہلے پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا مولا کیا قرآن میں کوئی ایسا سورہ ہے جس میں یہ 7 الفاظ نہ ہو؟ تو علی نقی نے ایک جواب دیا، میں کہہ رہا ہوں علی نقی نے کہہ دیا بھرے دربار میں یہ، علی نقی نے کہہ دیا بھرے دربار میں یہ کیا سخی حسین کی تربت کی خاک شافی ہے۔ علی نقی نے کہہ دیا بھرے دربار میں یہ سخی حسین کی تربت کی خاک شافی ہے۔ کیوں سارے چپ ہو کے بولو بھی حافظ ہو تم نے، ابھی تو کل ہی کہا تھا کتاب کا۔ ابھی تو کل ہی کہا تھا
کتاب کافی ہے. اس نے کہا مولا پھر بھی بظاہر کوئی صورت ایسی ہے؟ فرمایا ہاں، سورہ فاتحہ میں یہ 7 الفاظ نہیں ہیں، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اس پہ جنت واجب کر دے. معلوم ہوا کہ یہ جواب وارث قرآن ہی دے سکتا ہے، وارث قرآن ہی دے سکتا ہے. 300 بندوں کے ساتھ متوکل نے یحییٰ بن ہرسمہ کی قیادت میں امام علی نکی کو گرفتار کروانے کی غرض سے مدینے بھیجا. اس سے پہلے شاہ جی میں مصائب کا آغاز کروں. ایک روایت جو بھی قبلہ نے بھی بیان کی کہ جب ترکی غلام پھاند کے آئے ہیں نا دیوار، مخبری کسی نے کر دی متوکل کو کہ امام علی نکی تم سے لڑنے کے لیے اپنے گھر میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں. یہ جب پھاند کے آئے ہیں نا، تو میں قبلہ کی روایت سے صرف بات آگے لے کے چل رہا ہوں. تو ایک دفعہ امام علی نکی نے کہا کہ تم مدینے والوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے بطول کے گھر میں دروازے پھاند کے آتے ہیں. تو جو ترکی غلام آیا نا شریف، وہ خود آ کے رو پڑا، خود رو پڑا. فرمایا مولا آپ کے گھر میں ماں سوائے جائے نماز اور قرآن کے تو کوئی اسلحہ ہی نہیں، کوئی اسلحہ ہی نہیں ہے. بس لینے کے لیے بھیجا ہے یحییٰ بن ہرسمہ کو. معمول کیا تھا امام علی النکی علیہ السلام کا کہ روزہ رسول پہ سلام کرتے، روزہ رسول پہ نماز پڑھتے ہوئے بطول کے بیٹے کو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی. مصائب کا آغاز ہو گیا، ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، بالکل جیسے موسیٰ کاظم کو چلی نماز کی حالت میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توک، کمر میں لنگر. ایک دفعہ علی النکی نے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ میں مظہر امامت کا وارث ہوں، میں اس کے بعد مدینے واپس نہیں آؤں گا، احسان کرو ایک بار مجھے روزہ رسول پہ سلام کرنے کے لیے جانے دو. روزہ رسول پہ نانے کی قبر کو ہاتھ رکھ کے، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے علی النکی نے کہا نانا غریب سامرا کا آخری سلام. نانا غریب سامرا کا آخری سلام. نانا کے روزے پہ سلام کر کے آئے ہیں جنت البقیع میں. دادی کی قبر کو سلام کیا، حسن کی قبر کو سلام کیا، جعفر کی قبر کو سلام کیا، باقر کی قبر کو سلام کیا. سلام کر کے ایک دفعہ سپاہی نے زنجیر کھینچی تو بالکل جاتے جاتے دادی کی قبر کی طرف رخ کر کے علی النکی نے کہا دادی دادی آپ نے مدینہ آباد کیا، دادی آپ نے مدینہ آباد کیا، حسن مصطفیٰ نے مدینہ آباد کیا، دادی سجاد نے مدینہ آباد کیا، جعفر صادق نے مدینہ آباد کیا، محمد باقر نے مدینہ آباد کیا، دادی بابا علی نے نجف آباد کیا، دادا حسین نے کربلا آباد کیا، بابا رضا نے اور مولا موسیٰ کاظم نے قازمین آباد کیا، بابا تقی نے قازمین آباد کیا. دادی میں تیرا غریب بیٹا سامرا آباد کرنے کے لیے. اور ہمارے لیے جملہ کہا دادی ہو سکتا ہے کوئی تو سامرا آئے گا نا. دادی کوئی تو سامرا آئے گا نا مجھ غریب کی زیارت کے لیے. 12ویں امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کا قید خانہ ایک گہرا کنواں تھا. ماتم کر کے سنو، جس کا قید خانہ ایک گہرا کنواں تھا. اور شاید میں نے خود اپنے کانوں سے یہ روایت سنی ہے جو زوار سامرا سے ہو کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 39 فٹ گہرا کنواں ہے، آدھی سیڑھیوں پہ جانے کے بعد موبائل کی ٹارچ بھی جو ہے وہ کام نہیں. اتنا دردناک زندان ہے مولا امام علی النکی کا. اور زندان کے اندر ایک قبر ہے، قبر کے اندر 8 انچ کا ایک سوراخ ہے
جس سوراخ میں سے جب ملونوں کا دل کرتا کھانے کے لیے دے دیتے، مگر نالی نکی بھوکے ہی رہے۔ مدینے سے روانہ ہوئے، ساتھ امام حسن عسکری۔ یحییٰ بن ہرثمہ کہتے ہیں شکیل بھائی کہ جب یہ دونوں مدینے سے روانہ ہوئے نا تو ہم نے کچھ دیر بعد ایک جگہ پہ جا کے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو حالت ہی عجیب ہے۔ عسکری نے اور علی نکی نے ایک دونوں کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے۔ کبھی باپ روتا ہے تو بیٹا چپ کر آتا ہے، کبھی بیٹا روتا ہے تو باپ چپ کر آتا ہے۔ یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا تم دونوں کو کس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہمیں اپنی قید پہ رونا نہیں آ رہا، ہمیں 1600 میل کا بند یاد آ گیا۔ ہمارے ہاتھ بندے ہیں لیکن ہمیں 1600 میل کا بند یاد آ گیا۔ ہم رک کے قیام بھی کر رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے بھی دے رہے ہو، ہمیں پینے کے لیے بھی دے رہے ہو، لیکن میری دادی سکینہ، میری دادی زینب دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے سامرا آباد کیا۔ علی النکی نے یعنی ممبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا، لیکن خانو سالیق جگہ کا نام ہے جہاں پہ مولا کو نظر بند کیا گیا۔ میں صرف آپ کے مشاہدے کے لیے بتا دیتا ہوں، خانو سالیق حسان شاہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ بدماش لوگ رہتے ہوں، اوباش عورتیں رہتی ہوں۔ مولا کو اس جگہ پہ قید کیا گیا جہاں پہ سامرا کی نجس ماؤں کے بچے اور ان کی اولادیں طوائفوں کی صورت میں رہتی تھی، مولا کے ارد گرد 24 گھنٹے گانا بجانا کرتی تھی۔ یہ 4 ہستیوں کے وارث ہیں یہ مصائب میں۔ مدینہ چھوڑا حسین کے وارث، 6 سال کی عمر میں یتیم ہوئے بی بی سغرا کے مصائب کے وارث، زہر ملا مولا حسن مصطفیٰ کے وارث، اور پردیس میں باس کوئی نہیں اکیلا مارا گیا موسیٰ کاظم کے۔ 4 آئمہ شکیل بھائی ایسے ہیں جن کو جیسا زہر ملا ویسا زہر کسی کو بھی نہیں ملا۔ ابھی روایت کر رہے تھے بھائی کہ جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم سب کے سب یا تو تلوار سے شہید ہوئے ہیں یا زہر سے شہید ہوئے ہیں۔ قبلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو جو دماغ پھیلائی گئی تھی اس میں بھی زہر تھا، جس تازے آنے سے سیدہ کا پہلو شکستہ کیا گیا تھا زہر ہلاہل میں وہ بجھا ہوا تھا، جس خنجر سے علی کو ضرب لگائی گئی 3 دن زہر میں وہ بجھا ہوا تھا، جس سے حسین کا سر کاٹا گیا وہ بھی زہر میں۔ زہر ہلاہل شکیل بھائی ان کی وراثت میں ہے۔ پہلا زہر حسن مصطفیٰ کو دیا گیا۔ میں تو صرف آنسو کی نظر ایک روایت کر کے آگے نکل جاؤں گا شریف کہ جب حسن مصطفیٰ کو زہر دینے لگے نا تو فرعون شام کے پاس ایک نسخہ آیا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس زہر کو ہم مصر کے وزنی پتھر توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ کسی انسان کو نہ دینا۔ چھوٹا ملعون نے ساری دوا گلاس میں ملا کے جام دے کے کہا حسن مصطفیٰ یہ تیری افطاری کا جام ہے۔ آواز آئی جو کہا تجھے قاسم پہ ترس نہیں آتا۔ دوسرا زہر بغداد کے ایک قیدی کو دیا گیا جس نے جب دوا پینے سے انکار کر دیا، معافی کرنا مجھے، جب دوا پینے سے انکار کر دیا تو شاہی ملعون نے لوہے کی میخوں کو سر میں ٹھوکنا۔ تیسرا زہر جو سب سے مشکل، وہ مشہد کے والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا کو دیا گیا۔ بڑے شاطرانہ طریقے سے ملعون نے انگوروں میں زہر ملایا، زہر ملا کے زہر والا حصہ رضا کی جانب کیا۔ رضا نے اپنے ایک ملنگ سے کہا تھا
کہ جب میں اس کے دربار سے باہر آؤں اگر تو میری دستار امامت میرے سر پہ ہو مجھ سے جو چاہو پوچھنا، اگر میری دستار کھل کے گلے میں آ جائے مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کرنا۔ جب رضا دربار سے واپس آئے وہ ملنگ کہتا ہے مولا کی دستار گلے میں کھلی ہوئی تھی، ایک کونا منہ پہ رکھ کے رضا کو خون کی الٹیاں ہو رہی تھی، رضا رو رو کے کہہ رہا تھا ہائے مشہد۔ چوتھا زہر جو سب سے مشکل ترین دیا ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کو دیا گیا۔ میں زہر کی روایت شریف بالکل آخر میں پڑھوں گا، لیکن ایک واقعہ لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ 3 آئمہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی ہے کہ میرے اللہ میں سالے کے ناکے سے کم تو نہیں ہوں، میں ناکے سالے سے کم تو نہیں۔ اس کو اللہ نے قرآن میں ناقۃ اللہ کہا، اپنا ناکا کہا۔ پہلا امام جس نے ناقۃ اللہ کی بات کہی وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ 18 رمضان 40 ہجری کوفے کی مسجد میں تلوار سے ضرب لگی، فزت برب الکعبہ کہہ کے ایک دفعہ آسمان کی جانب نگاہ کی، آواز آئی بار الہ میں سالے کے ناکے سے کم ہوں۔ جس آئمہ نے یہ جملہ نکالا ہے نا، یہ مشیت خداوندی احسان شاہ کہ اس کا قاتل زندہ نہیں رہا۔ علی نے زبان سے کہا یا اللہ میں سالے کے ناکے سے کم ہوں۔ 22 رمضان 40 ہجری اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ابن ملجم کے ٹکڑے ہو گئے۔ دوسرا امام جس نے کہا میں سالے کے ناکے سے کم ہوں، ابھی روایت قبلہ پڑھ رہے تھے، 2 درباری جو ہیں وہ گھوڑے پہ ہو کے سوار جا رہے تھے۔ علی النقی جب تیسرے موڑ پہ گرے ہیں، ایک دفعہ گر کے اس نے زنجیروں کو کھینچ کے اٹھایا، اٹھ کے ایک دفعہ عسکری مولانا کے بیٹے نے اس کے ایک دفعہ منہ کو دیکھا، منہ کو دیکھ کے کہا میں سالے کے ناکے سے کم ہوں، میں سالے کے ناکے سے کم ہوں۔ تیسری ہستی جس نے کہا میں وہ آخر میں پیش کروں گا، بس علی 7 دن یا 6 دن کی روایت ہے کہ نقی مولا ذہن میں تڑپتے رہے۔ کسی نے عسکری مولا سے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کا آخری وقت کیا حال تھا؟ عسکری مولا نے کہا میرے بابے کا وہ حال تھا جو کربلا میں عصر عاشور کے وقت حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کے علی اصغر کا حال تھا۔ بابا کبھی تڑپتے تھے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، بس ایک حالت عسکری مولا نے بتائی ہے، فرمایا جب میرے بابا تڑپ رہے تھے وہ زندان میں جس جگہ بھی ہاتھ رکھتے تھے جگہ رنگین ہو جاتی تھی۔ اتنا شدید زہر ملا شکیل بھائی کہ حسن کے ٹکڑے باہر آ گئے، لیکن جو زہر مولا علی نقی کو ملا ہے، کتاب کی روایت یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے سالت دم ہو من عینیہ و رجلیہ و یدیہ و اذنیہ۔ نقی کو اتنا زہریلا زہر ملا کہ نقی کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، نقی مولا کے کانوں سے خون جاری ہوا، نقی مولا کے ہاتھوں سے خون جاری ہوا، نقی مولا کے پاؤں سے خون جاری ہوا۔ جسم کے مسام قبلہ پسینہ خارج کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن نقی کے مسام میں سے جب خون باہر آ رہا تھا عسکری مولا کہتے ہیں میں بابا کے پاس تھا، میں نے بابا کے لبوں پہ اپنے کان رکھے، بابا کے لب ہلے، آواز آئی لیتا لی اختل مثلا کیلا دل کی ریس۔ نقی نے مولا نے کہا عسکری کاش آج میرے پاس بھی کوئی زینب ہوتی، وہ میرے خون کو اکٹھا۔ جس مولا کی شہادت میں شکیل بھائی آ جائیں، اس مولا کا ایک حکم سنا رہا ہوں جو مولا نے خطبہ اور واعظین سے کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم آل محمد کے مصائب پڑھو تو مصائب کا آغاز جس مرضی روایت سے کرو، مصائب کا اختتام کربلا کے اوپر لازمی کرو، کربلا کے اوپر لازمی کرو۔ 2 آئمہ میں نے پیش کیے جنہوں نے کہا میرے مالک میں سالے کے ناکے سے کم تو نہیں۔ تیسرے امام کون ہیں آپ کو بتاؤں؟ تیسرے امام کون ہے شاہی؟ عصر عاشور کا وقت تھا، حسین ابن ابی طالب نے ایک دفعہ عسکر کو لے کے مدینے میں، عسکر کو لے کے ایک دفعہ شامیوں کے سامنے آئے،
عسکر کو کہا عسکر حجت تمام کر. عسکر نے حجت تمام کرنے کے لیے کہا یا ایھا الناس العطش، لوگوں مجھے پیاس لگی ہے، لوگوں مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو، لوگوں میں 96 گھنٹے کا پیاسا ہوں. ایک دفعہ بدبخت نے کہا حسین اب بھی وقت ہے، اگر اس کی بیعت کر لے گا تو تجھے بھی پانی دے دیں گے، عسکر کو بھی پانی دے دیں گے. عسکر کے لب ہلے، آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عسکر کے لب ہلے تھے. بدبخت گیا حرملا کے پاس، آگے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. ادھر بدبخت نے تیر چھوڑا، عسکر کی گردن میں تیر لگا، عسکر کی گردن میں تیر لگا. عسکر کا خون ہاتھوں میں لے کے اپنی داڑھی پہ مل کے حسین نے کہا باری الہا